حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے کس مینار پر ظہور فرمائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی کون کون سی نشانیاں بتائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو اس بات سے روکے جس سے آپ کے دینی علم میں اضافہ ہو۔ اس لیے شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین کرام، جس طرح سرور کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام کمالات و صفات کی جامع اور انسانیت کی معراج ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سیرت و کردار کے اعتبار سے اتنے عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر آج تک ان سے بہتر کسی انسان پر آفتاب طلوع نہیں ہوا۔ یہ وہ نفوس قدسی تھے جنہوں نے خیر البشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کی۔ صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے دل سے نہ صرف ایمان لائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا۔ یہ آسمان ہدایت کے وہ روشن ستارے تھے جن کے صدق و اخلاص، دیانت و امانت، خیر و اثار اور زہد و تقوی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے یوٹیوب چینل پر اسلامی واقعات، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات کو سلسلہ وار ایک ساتھ کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ ناظرین، سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اس کی چھوٹی بڑی تمام باتوں کو بیان فرمایا، حتیٰ کہ میں نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف کو ہمارے چہروں سے معلوم کر لیا اور فرمایا، کیا بات ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دجال کی بابت وضاحت فرمائی اور اس کی چھوٹی بڑی تمام باتوں کو بیان فرمایا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مجھے تمہارے بارے میں زیادہ خوف ہے۔ اگر دجال نے میری موجودگی میں خروج کیا تو تمہاری طرف سے میں اس پر حجت قائم کرتے ہوئے غالب آ جاؤں گا، اور اگر میری عدم موجودگی میں اس نے خروج کیا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرے اور ہر مسلمان کے لیے اللہ میرا خلیفہ ہوگا۔ بے شک دجال ایک گھنگریالے بالوں والا نوجوان ہوگا، اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا میں اسے عبدالعزا بن قطن کے ساتھ مشابہت دینا چاہوں گا۔ تم میں سے جو شخص اسے پالے تو وہ اسے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نکلے گا اور دائیں بائیں فساد برپا کرے گا، لیکن تمہیں اے بندگان الہی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر کتنا عرصہ ٹھہرے گا؟ فرمایا 40 دن، جن میں سے ایک دن سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک جمعے یعنی 7 دن کے برابر، اور باقی تمام دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ناظرین، پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت نماز کے اوقات کا اندازہ لگا لینا۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور زمین میں کس قدر تیزی کے ساتھ گھومے گا؟ فرمایا، اس بارش کی مانند جسے پیچھے سے تیز ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس جا کر انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسانے لگ جائے گا، زمین کو حکم دے گا تو سبزہ اگانے لگ جائے گی۔ لوگوں کے چوپاہے جب شام کو ان کے پاس آئیں گے تو ان کی کوہانے پہلے کی نسبت زیادہ لمبی ہوں گی اور ان کے تھن دودھ سے بہت زیادہ بھرے ہوں گے اور ان کے پہلو باہر نکلے ہوں گے۔ پھر دجال کچھ اور لوگوں کے پاس جا کر انہیں بھی دعوت دے گا تو وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیں گے، لہٰذا جب وہ وہاں سے واپس چلا جائے گا تو خوش سالی کا شکار ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ میں کوئی مال و دولت باقی نہ بچے گا۔ وہ بے آباد زمین کے پاس سے گزرے گا تو اسے کہے گا،
کہ تو اپنے خزانے باہر نکال دے تو اس کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوانی کے مالک کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر دولک کر دے گا۔ اس کے جسم کے دونوں ٹکڑوں کے مابین فاصلہ 30 سے نشانہ تک جتنا ہوگا۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ اس کی طرف ہنستا مسکراتا آئے گا۔ ناظرین، انہی حالات میں اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو معبوس فرما دے گا۔ وہ دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کی 2 چادریں زیبتن کی ہوں گی اور 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ سر کو جھکائیں گے تب اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب وہ سر کو اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں کی طرح بوندیں گرے گی۔ جو کافر بھی آپ کی سانس کی ہوا کو پائے گا وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی۔ آپ دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ اسے لد شہر، جو آج کل اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کی فضائی چھاونی ہے، کے دروازے کے پاس پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر سے محفوظ رکھا ہوگا۔ آپ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائے گا کہ میں نے اب اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی کو تاب نہیں ہے، لہٰذا میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر محفوظ کر لو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا اور وہ گویا اونچی جگہوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا دستہ بحیرہ تبریہ کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس میں موجود سارا پانی پی لے گا، اور جب ان کا آخری دستہ گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا محصور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ تنگی معیشت کے سبب بیل کا سر ان کے نزدیک تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے رفقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا داخل فرما دے گا، اور وہ سب کے سب اس طرح مر جائیں گے جیسے کوئی ایک شخص مرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اور آپ کے رفقا پہاڑ سے اتر کر میدانی علاقے میں آ جائیں گے، اور وہ زمین میں ایک بالش کے برابر جگہ بھی خالی نہیں پائیں گے، کیونکہ ساری زمین ان کی چربی اور بدبو سے بھری ہوئی ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ ایسے پرندے بھیج دے گا جو خراسانی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے، تو وہ انہیں اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ ایسی موسلادھار بارش برسائے گا جو ہر گھر پر برسے گی، خواہ وہ اینٹوں کا بنا ہو یا خیمے کی صورت میں ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ زمین کو دھو کر آئینے کی مانند شفاف فرما دے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکت کو واپس لے آئے، تو اس برکت کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ پوری ایک جماعت کے لیے ایک انار کافی ہوگا، اور وہ اس کے چھلکے کے سائے میں آرام کر سکیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ دودھ میں بھی اتنی برکت پیدا فرما دے گا کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے اور ایک بکری کا دودھ ایک کنبے کے لیے کافی ہوگا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو زمین میں گدوں کی طرح کھلم کھلا جنسی عمل کریں گے، اور انہی بدترین قسم کے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ ناظرین، اس روایت کو صحیح مسلم میں کتاب الفتن کے باب ذکر الدجال میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ معلومات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے ہم نے مستند روایات سے اکٹھی کی۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ معاف فرمائے، آمین۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔